حضرت مولانا جلال الدین رومی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس صاحبزادہ صاحب کی سرپرستی میں ہم مبتدیوں نے پنجاب یونیورسٹی میں شروع کی، فارسی شعبے سے، پھر فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ سے، الٹیمیٹلی اس کے آخری 3 کانفرنس ہیں، جو آخری شاید 3 روزہ تھی، وہ مرکزی دفتر یونیورسٹی سے ہوئی۔ تو اردو کا ایک شعر ہے، مولانا رومی کا بھی البتہ شعر ہے، وہ یہ ہے کہ توفیق بنا دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، نقشے کی مدد سے یہ خزانہ نہیں ملتا۔ تو مولانا رومی کا میں سمجھتا ہوں یہ مولانا رومی کے ایک شعر کا جو فیہ ما فیہ کے ایک ملفوظات کے عنوان پر درج ہے، اس کا کسی حد تک ترجمہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یابی، ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یابی، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے جستجو اور تلاش نہ کرنا پڑے، یعنی پہلے تلاش کرتا ہے انسان کسی چیز کو، پھر حاصل کرتا ہے۔ ایک استثناء ہے، جو زن یار را تھا نہ یابی نہ جوئی، سوائے اس محبوب کے وہ پہلے تو پا لیتا ہے پھر اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو یہ توفیق ہے، میں سمجھتا ہوں، جو سلطان احمد علی صاحب قبلہ مجھ جیسے مبتدیوں کو عطا کرتے ہیں، اور یہ فیض ہے جو اس میں شریک ہو جائے۔ اب بلا مبالغہ مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کی عظیم شخصیات میں سے ہیں، اور انہوں نے جو بشر یا بنی نوع انسان آج جس المیے اور مشکل کا شکار ہے، اس کا وقت سے پہلے علاج تجویز کیا، اور جس نے اس علاج کو اختیار کیا وہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی پا گیا۔ اب جن کے ساتھ یہ صاحبزادہ صاحب کی گفتگو ایک دفعہ فرمائی انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع میں اس کو مختصراً کوٹ بھی کرتا ہوں، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 زندگیاں گزارنے والے نماز بھی پڑھتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے حج بھی کیا تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی لیتے تھے جو صاحب نصاب تھے، لیکن ان میں سے کسی کو نہ حاجی کہا جاتا ہے، نہ نمازی کہا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے والا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی ساری فضیلتوں کے باوجود جو نسبت ہے وہ تعلق کی ہے۔ تو جس کا کسی بڑے کے ساتھ نسبت اور تعلق والا معاملہ نکل آیا، وہ طے شدہ بات ہے کہ وہ اس بڑائی تک خود بھی پہنچ گیا۔ میں آج اپنے جو یہ شکستہ ریختہ باتیں اس کو ایک ذات تک محدود کر کے عرض کروں گا۔ مولانا رومی کے 3 شعر، اس کی ایک کمال غزل ہے جو بہت ہی رومانویت جس میں ہے، اس کے 3 با مقصد شعر ہیں جو علامہ محمد اقبال نے مثنوی اسرار خودی سے پہلے درج کیے۔ وہ غزل تھی بے گشائے لب کہ قند فراوانہ محسوس، اے محبوب تو اپنے لب کھول کہ مجھے بہت زیادہ مٹھاس اور کھانڈ کی ضرورت ہے، بنمائے رخ کہ باغ و گلستانہ محسوس، تو اپنا خوبصورت چہرہ دکھا کہ مجھے باغ اور گلستان دیکھنے کی آرزو۔ اسی غزل کے شعر اقبال نے کوٹ کی ہے جو بہت کلیئر ایک خاص نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں کہ دئی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کزدام و دد ملولم انسانہ محسوس، زین ہمراہان سست عناصر دلم گرفت شیر خداو رستم دستانہ محسوس، گفتند یافت می نشود جستعیم ما، گفتند کہ یافت می نشود آنا محسوس۔ مولانا نے ان اشعار میں بتایا ہے کہ میں اپنے قرب و جوار لوگوں سے دل تنگ اور ملول ہوں، مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو روحانی اور جسمانی قوتوں کا آمیزش اور بلینڈ ہو، اور محققین نے لکھا ہے کہ ان کا اشارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف ہے کہ ایسی کوئی شخصیت، ایسا کوئی پرتو نظر آ جائے جو آج بھی بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکے۔ مولانا رومی کی
ایک غزل ہے، عموماً غزلوں پہ عنوان نہیں ہوتے، اور پاکستان میں غزلیں صاف ظاہر اسی طرح چھپتی ہیں، مولانا کے دیوان شمس تبریز میں بھی اس کا عنوان کوئی نہیں ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے جنہوں نے انتخابات کیے ہیں انہوں نے اس غزل پر عنوان دیا ہے، اس کا عنوان لکھا ہے مردہ پرست، کہ ہم مشرقی لوگ شاید ان لوگوں کی زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ مولانا کا ہے بیعہ، اسی حوالے سے مولانا کا ہے بیعہ تا قدر یک دیگر بدانی، تو آ تاکہ ہم ایک دوسرے کی قدر اور مرتبہ پہچان لیں، کہ تا ناگاہ ز یک دیگر نہ مانیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے کسی فیصلے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک شعر اس کا اور میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے، جو خواہی بوسے دادن بر مزار، کہ کل تو میری قبر پر آ کے جو بوسے دے گا، رخم را بوسے دے اکنن ہمانیم، کہ تو آ میرے رخسار چوم لے، میں آج وہی ہوں جو کل قبر میں چلا جاؤں۔ تو ہم لوگ سچی بات ہے کیوں اس محرومی کا شکار ہیں کہ ہم اپنے عہد اور قرب و جوار کے لوگوں کی بڑائی کو دیر سے تسلیم کرتے ہیں۔ شاید ریئلٹی بھی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح آئینہ رکھ لیں تو اپنی تصویر بھی دھندلی نظر آتی ہے، جو آپ آئینہ دور لے جائیں تو وہ تصویر واضح اور خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ تو میں جسارت یہ کر رہا ہوں کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں کہ مولانا جلال الدین رومی ایک سرچشمہ معنویت تھے، حضرت سلطان باہو اسی کے راستے پر، انہی کے روحانی راستے پر چلتے ہوئے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، اسی خاندان کے ایک چشم چراغ جو یہاں تشریف فرما ہے، تو مولانا رومی کی اس غزل کی روشنی میں کہ بیعہ تا قدر یک دیگر بدانیم، کہ ہم اپنے قرب و جوار والے لوگوں کو بھی بڑا تسلیم کر لیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ برِ صغیر میں آپ سلاسل تصوف کا دیکھ لیں، الحمدللہ زرخیز ہے یہ زمین، اور خلوص دل سے روحانی قوتوں کے ساتھ سب لوگوں نے طے کیا اور اس راستے کو اختیار کیا، لیکن ایک کمی اور کوتاہی ایک جگہ رہ گئی۔ ہمارے ہاں جدید علوم ہے، جس کا ڈاکٹر الوی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، کیمسٹری، فزکس، بیسک سائنسز ہیں اور سوشل سائنس، اس کے ساتھ روحانی علوم ہے، دینی علوم ہے، مذہبی اور عرفانیات ہے۔ ہم نے دو برانچوں میں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، ایک طرف ایک دھارا چل رہا ہے، دوسری طرف دوسرا۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں کچھ ملکوں نے فارملی کوشش کی ہے کہ جو حوزہ ہے، دینی مدارس ہیں اور جو جدید تعلیم ہے، اس کو اکٹھے کریں۔ یہ بہت بعد میں شروع ہوا، گورنمنٹل سطح پہ شروع ہوا، لیکن برِ صغیر میں اور پاکستان کی خوش قسمتی سے جن لوگوں نے اس کام کو کہ دینی اور صوفیانہ علوم کو پاکستان میں شروع کیا اور اچھے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، ان میں صاحبزادہ صاحب کا نام سب سے زیادہ روشن۔ نہایت کم عمری میں ایک فضیلت کے ساتھ اس کام کو شروع کرنے کا ان کو حق تقدم حاصل ہے۔ مسلم انسٹیٹیوٹ دیکھیں مقامی زبانوں میں، یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی اور اس کے بعد پنجابی تصوف کی تعلیمات کا بھی سرچشمہ انہی ہماری مشرقی زبانوں میں انہی دو میں۔ تو حضرت نے یہ واقعی ہمت کی اور اس کو فارملائز کیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ ایک ادارہ ہے جو تحقیقی کام کراتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے کراتا ہے۔ خود بھی صاحبزادہ صاحب سے میں نے جسارتاً جب کبھی پوچھا یا دوستوں نے پوچھا کہ آپ کا زیادہ اسٹے کس جگہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بجا فرمایا کہ گاڑی میں، یعنی کار میں ہی ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح سے یہ مینیج کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عثمہ بھی پرشین لٹریچر سے ہیں، ڈاکٹر فلیحہ اور ڈاکٹر امبرینا اور دوست بیٹھے اورینٹل کالج کے۔ ان کو اندازہ ہے کہ فارسی ادب میں اگر مطالعہ شروع کیا جائے تو بتدریج کہیں رودکی سے، رابعہ کوسداری سے اور فردوسی سے ہوتے ہوتے اقبال، اور پھر کہیں بے دل یا سب کے ہندی کے لوگوں سے۔ حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی نے اپنا جو ہاتھ ہے وہ اس کے دامن کو جا کے پکڑا، ابو المعانی مرزا عبد القادر بیدل کو۔ اور سچی بات ہے، میری بہت ساری زندگی کا حصہ فارسی
ادب کو سمجھنے میں گزرا ہے، میں بھی ان سے رہنمائی اس پہلو سے لیتا ہوں۔ بے دل کے اتنی کمال شعر اور ان کی اس توضیحات اور وضاحتوں کے ساتھ بلیغ زبان میں صاحبزادہ صاحب اس کی کمال اور قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ وہی مولانا رومی کا وہ توفیق والی بات ہے۔ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت آبیہ بصری سے جا کے کسی نے پوچھا، یا انہوں نے پوچھا کہ میں اگر توبہ کر لوں کسی عارف سے تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لیں گے؟ تو اس عارف نے، یا اگر رابعہ بصری حضرت سے پوچھا تھا کسی نے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر ہی بندے کے دل میں توبہ کرنے کا خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ بالکل توفیق والا معاملہ، اور وہ اثرات ہیں خون کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے جسٹس جاوید اقبال سے ملے ہیں، ان سے گفتگو سنی ہے، ان میں اقبال کے خون کے اثرات نظر آتے تھے، یہ طے ہے۔ سیم ہی معاملہ ہے ایک بہت بڑے مانوی خاندان اور سلسلے کے بانی مبانی سے اگر تعلق ہو تو وہ خون میں نظر آتا ہے۔ اور مجھے ہمیشہ حضرت صاحبزادہ صاحب سے جب بھی وہ ہوئی، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ عجز و انکسار والے، آپ میں سے ہم میں سے جو بھی ان سے ملے گا یہی سمجھے گا کہ یہ شاید ہمارے ہی وہ قریب ہیں۔ اور بڑے آدمیوں کی سب سے مختصر ون لائنر خوبی لوگوں نے، داناؤں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جیسے نسبتاً کم مرتبہ لوگ انہیں ملے تو اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کو میں تو اب تو تھوڑا سا آگے نکل آئے ہیں نسبتاً، وہ جو سن کہولت ہے اس طرف سے، جب نسبتاً کم عمر تھے تب بھی یہی احساس ہوتا تھا کہ صاحبزادہ صاحب کتنی فضیلت والے، ہم اپنے اندر بڑائی محسوس کرتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدر کرنی چاہیے، ٹائم لینا چاہیے، اور بیٹھ کے دیکھیں یہ اثرات ہیں۔ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں اس نتیجے پر پہنچتا، پہلے میں اپنے دوستوں سے، یہاں صاحب سارے کچھ بیٹھے بھی ہیں، یہ کہتا تھا کہ کامیابی کے 80 سے 90% فیکٹر ہیں جو وہ انویزیبل ہیں، وہ روحانی ہیں، وہ ہیں جو ہمیں ظاہری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ وقت کے ساتھ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 80-90% نہیں، 100% ہی روحانی ہے، کیونکہ اگر کسی نے ان مخزنوں کے ساتھ براہ راست وہ کیا تو باقی اللہ تعالیٰ خود اس کے وہ انتظامات کر لیتا ہے۔ اس کے اسباب بھی یہی ہیں کہ آپ کو قرب و جوار والے کتنے لوگوں نے دعائیں دیں، محبت سے یاد کیا، آپ کا تصور آیا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو اس لیے، اور جب آپ انسپیریشن کسی سے لیتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس راستے پر زیادہ ہمت کے ساتھ، زیادہ استحکام کے ساتھ چلتے رہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کا اور دنیا کا کوئی اب ایسا بڑا شہر نہیں ہے جس میں اس سلسلے کے صاحبزادہ صاحب اور ان کے خاندان اور اس شاخ کے مرید اور ارادت مند نہ ہوں اور خیر اور بھلائی نہ پھیلا رہا ہوں۔ میں ایک مختصر سی ایک دو چیزیں اور بھی، صاحبزادہ صاحب نے چند دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تو مجھے وہ جس وقت بھی یاد آتا ہے ایک انکشاف کی حد تک حیرت ہوتی ہے کہ برِ صغیر سے کوئی آدمی امریکہ کی، یہ صاحبزادہ صاحب کی زبان سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ امریکہ کی کسی غیر آباد ٹیلے پر جا کے آباد ہو گیا، اس کو نہ ان امریکنز کی زبان آتی تھی نہ کچھ، اس کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تو دال پکانے کا، یا دوسری بھی صاحبزادہ صاحب دوسری کیا تھی، چاول بنانے کا ہنر آتا تھا۔ کچھ بھی نہیں، نہ وہاں مقامی لوگوں کی زبان آتی تھی، نہ کلچر آتا تھا، نہ رہن سہن تھا، نہ دولت، نہ کچھ۔ اس نے ان دو کمالات سے کہ دال پکانے اور چاول پکانے سے اس علاقے کے سینکڑوں لوگ مسلمان کر لیے۔ سو حسن عمل ہی ہے، اور حسن عمل یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ آپ نے اس طرح سے فارملی اٹینڈ کرنا ہے تو بعد میں اس حسن عمل سے نکلنا ہے، ایسا نہیں۔ پھر یہ زندگی کا نظام ہے اور اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ یعنی واقعی صاحبزادہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے حسن عمل سے، ان کے رویوں سے، ان کی گفتگو سے، ان کی سرپرستانہ شفقتوں سے سب لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ واقعی ان کا تعلق کسی بہت بڑے گھرانے اور ان سے۔ میں سعدی کی ایک بات کوٹ کرتا ہوں آپ کو۔ سعدی نے گلستان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد اور استاد اور رہنما سے جا کے کہا کہ میں نے سنا، یہ گلستان میں ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ یہ بچھو ہے،
یہ روٹین سے پیدا نہیں ہوتا، یعنی نیچرل طریقے سے پیدا نہیں ہوتا، جبکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں مر جاتی، یہ ماں کا پیٹ پھاڑ کے دنیا میں آتے ہیں اور ان کی پیدائش پر ان کی ماں مر جاتی ہے۔ تو یہ پوچھا تو کہتے ہیں، اس اسکالر نے سعدی نے لکھا ہے، جواب دیا کہ میں کوئی زوالوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ حیوان شناسی میرا فیلڈ ہے، لیکن تیری بات ٹھیک لگتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ بچھو کو دنیا بھر میں جب بھی نظر آتا ہے جوتے پڑتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس نے بہت بڑا کوئی کرتوت کیا ہوا ہے اور ماں کے ساتھ جو عزت دنیا میں کسی کو ملتی ہے۔ اور اس میں سعدی نے آگے لکھا ہوا ہے کہ کشت میرا پرسیدن چرا بے زمستان بیرون نمی آئی، گفت در تابستان چے احترام دارا، کہ بچھو سے کسی نے پوچھا کہ تو سردیوں میں باہر کیوں نہیں نکلتا اپنی بل سے، تو اس نے بتایا میرا گرمیوں میں کون سا احترام ہوتا ہے۔ مراد ہے یہ بالکل اس سے بھی، جس نے کوئی بڑی غلطی کی ہوئی ہے اس کو بھی آخرت کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا، طے شدہ ہے کہ ہوگا، دنیا میں بھی عزت و احترام۔ اور صاحبزادہ صاحب جیسے جن لوگوں نے کوئی بہت بڑی اچھائی کی ہوئی ہے، بہت بڑی نسبت کے ساتھ تعلق ہے، یہ نسبت کا سایہ ہے نا، وہ ان کے سر پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ڈاکٹر عثمہ نے ایک اپنی شاعری کا ایک مختصر دیوان چھاپا، مجھے انہوں نے حکم دیا، ایک اور دوست نے بھی ایران سے، کہ اس پر کچھ لکھ دیں۔ آپ کو شاید اندازہ، آپ میں سے کچھ دوستوں کو، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بر صغیر میں فارسی نعت پر ہے، ان دونوں بہنوں کا، ڈاکٹر امبرینا کا بھی۔ اور میں نے اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو تھیسس کیا ہے جس موضوع پر، اس کی برکات ان کی اس اور اس زندگی میں ہمیشہ ان پر سایہ فگن رہیں گی۔ ایک اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ اخوت کے جو بانی ہیں، کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے گھر والوں نے ایک استاد کے پاس خطاطی یا خوشنویسی سیکھنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ استاد 1 سال مجھ سے تختی پر علامہ اقبال کا ایک شعر لکھواتا رہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں ایک کم علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو بھی جو توفیقات ملی ہیں کہ وہ دنیا کے محبوب ہیں اور بنین و انسان کی، اس میں اس شعر کا بہت بڑا دخل ہے۔ کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ وہی مولانا رومی کے شعر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ طے شدہ بات ہے کہ بیعتہ قدر یکتی گر بیداری، جو ہمیں حاصل ہے، جن سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے اور رہنمائی لینی چاہیے۔ آپ نے میری شکستہ ریختہ باتوں کو سنا اور صاحبزادہ صاحب نے بندہ پروری کی، تو میں بے حد شکر گزار ہوں۔